بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فراست سلیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سینٹ کے اندر، یہ اسمبلی کے اندر ایک ایسا بل پیش ہو رہا ہے جو کسی نہ کسی طبقے کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ اتوار کو ایک سینٹ کے اندر اچانک سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا اور اس میں ایک بل جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ اس بل کو بنانے والے تھے، اس کا مسودہ تیار کرنے والے تھے، اور جب آج اجلاس سینٹ کا ہوا اس میں شہادت عوان مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے بل جو ہے وہ پیش کیا، اس کی قرارداد پیش کی۔ بل کا نام انسداد دہشت گردی انتہا پسندی کی روک تھام 2023 کا بل پیش کیا گیا۔ جو مختلف جو سینیٹرز ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کے احتجاج کے بعد جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہیں، انہوں نے اس بل کو جو ہے ڈراپ کر دیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس کو ڈراپ کرتی ہے یا نہیں کرتی، میں اس بل کو آج کے دن کے لیے ڈراپ کر رہا ہوں۔ مطلب کہ بل جو ہے دوبارہ پیش ہوگا، اب وہ کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، 2 دن کے بعد ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا۔ ناظرین، اس بل کے اندر جو ہے ایک تو مسلم لیگ نون کی حمایت اس بل کو حاصل تھی، اور دوسری جو ہے کہ جمہوریت کے بڑے دعوے دار بنتی ہے پیپلز پارٹی، ان کی سینیٹر شیرین امان جو ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بل ایک اچھا ہے اور اس میں ہم مزید جو ہیں ترمیم اپنی اس میں لے آئیں گے۔ اور بل جو ہے اس کے جیسے ہی بل پیش ہوا تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ اگر یہ بل اس طریقے سے پیش ہوتے رہیں گے تو صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو ہے یہ گلے کی ہڈی بن جائے گا اور تمام کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور یہ آخری کیل ثابت ہوگا جمہوریت کے اندر، اور میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر JUIFA کے مولانا عبدالغفور حیدری، انہوں نے اس بل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد سب سے بڑھ کے بات یہ ہوئی کہ وہاں عرفان صدیقی نون لیگ کے سینیٹر جو نواز شریف کو ان کی خط و کتابت کرتے ہیں، ان کو کوئی اگر انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے یا انہوں نے کوئی خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہ ان کو لکھ کر دیتے ہیں ان کی سپیچ، تو وہ آج جو اسمبلی کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس کا بتایا نہیں گیا، بل ٹھیک ہے ہونا چاہیے لیکن اس کو کمیٹی کے اندر پیش ہونا چاہیے تھا، کمیٹی کے بعد پھر سینٹ کے اندر آتا ہے، اس پہ بحث ہوتی پھر ہوتا۔ یہ بل جو ہے ہمارے لیے تو کل پھندا بن جائے گا، پھندا ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ اس کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں انہوں نے بھی کہا غیر آئینی قوانین جو ہیں وہ ہم پاس نہیں کرنے دیں گے، آئین اور قانون کے خلاف جو بل ہے اس کو کسی صورت جو ہے وہ ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے PTI کی ثانیہ نشتر ہیں، انہوں نے بھی اس بل کو جو ہے وہ مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہم اس قسم کے جو ہے وہ قوانین بنانے چاہیے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، یا اگر کوئی آپ انتہا پسندی پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے جو اس کو تحفظات ہیں وہ سنے جائیں تمام پارٹیوں کے، اس کے بعد جو ہے بل پیش کریں۔ اور ہمایوں محمد ہیں سینیٹر PTI کے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے کہا اگر اس طریقے سے بل پیش کرنا تھا آپ نے تو اس کے اندر آپ سیدھا پھر آپ لکھ دیتے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو جو ہے ہم نے بین کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سیاسی جماعت کا لفظ نہ لکھتے۔ میں آگے جا کے آپ کو اس کو پوائنٹ جو ہیں آپ کو اس کے بتاتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ سیدھا پھر جو ہے پاکستان کے اندر مارشل لا لے آئیں، اس طریقے سے جو انتہا پسندی کو روکنے کے لیے، اور جو مختلف پچھلے دنوں کے اندر بل پیش ہوئے ہیں اور پاس ہوئے ہیں، تو اس سے اچھا کہ آپ پاکستان کے اندر مارشل لا نافذ کر دیں۔ ناظرین، اس کے بل کا جو ہے وہ مسودہ جو تھا اس کا متن کیا تھا وہ میں آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بل کس حد تک خطرناک ہے۔ پہلا یہ کہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے بل میں کہا گیا کہ پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات یا فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا، طاقت کا استعمال کرنا اور تشدد کرنا یا کسی کو اکسانا یا ایسی حمایت کرنا جس کی قانون کے اندر ممانعت ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی میں کسی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا جو پرتشدد انتہا پسند ہو۔ پرتشدد انتہا پسندی میں دوسرے کو طاقت کے استعمال، تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا بھی شامل ہے۔ اگر نمبر 3 پوائنٹ میں ہم آئیں تو نمبر 3 میں یہ ہے کہ بل کے مطابق جو بھی شیڈول میں شامل شخص کو تحفظ اور پناہ دینا پرتشدد انتہا پسندی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی انتہا پسند ہوگا یا جو حکومت کے اس بل کے مطابق جو انتہا پسند ہوگا یا شر پسند ہوگا، پرتشدد ہوگا، اس کو اگر کوئی شخص پناہ دے گا اور وہ بھی جو ہے وہ اس کا مرتکب ہوگا اس بل کا۔ اس کے علاوہ پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا، اگر کوئی اسے اپریشیٹ کرتا ہے، اگر کسی نے کوئی جلسے کے اندر یا کسی
مقام پہ کوئی ان کا کوئی سیمینار ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات کر دی کہ وہ اس وقت کی حکومت جو یہ سمجھتی ہو کہ یہ پرتشدد یا انتہا پسندی کی طرف یہ بیان ہے اور اس کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پھیلاتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر پھیلانا وہ بھی انتہا پسندی کے زمرے میں آئے گا، اور جو اس کو اپریشیٹ کرے گا وہ بھی اس کے زمرے کے اندر آئے گا. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک یہ خطرناک بل ہے. حکومت مطمئن ہو تو کوئی شخص یا تنظیم انتہا پسندی میں ملوث ہے تو اسے لسٹ اے اور لسٹ 2 کے اندر جو ہے وہ اسے شامل کیا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر 2 کیٹیگری بنائی گئی ہیں، اس میں ایک لسٹ 1 ہے اور ایک لسٹ 2 ہے. لسٹ 1 کے اندر وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہے، جس کا سربراہ خود پرتشدد ہو یا تنظیم کا نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آئی ہو. اب یہاں سربراہ بھی کہہ دیا ہے، تنظیم بھی کہہ دیا ہے اور دوبارہ نام کا بھی کہہ دیا ہے. اب میں آپ کو یہاں تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے. صرف اور صرف ایک سیاسی پارٹی کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ہیں اس کو آڑ بنا کر یہ سخت قوانین بنا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ بین کرتے ہیں تو وہ دوبارہ نام بدل کے آ سکتی ہے. اب اس کے اندر یہ انہوں نے ایک نام لکھ دیا کہ سیاسی جماعت یا تنظیم جو ہے وہ اگر پرتشدد ہے وہ بین ہو گئی ہے. اس کے بعد اس کا لیڈر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا لیڈر کا نام دے دے کہ وہ بھی پرتشدد اور انتہا پسندی کے زمرے میں آئے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی نام بدل کر آتا ہے تو وہ بھی منظر عام پہ دوبارہ وہ پارٹی آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ بھی اس کے لسٹ 1 کے اندر شامل ہوگی، یعنی کہ اس کے اوپر نگرانی کی جائے گی. اس طرح لسٹ 2 کے اندر ایسا شخص شامل ہے جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، پرتشدد ادارے کا لیڈر یا حصہ ہو، پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرتا ہو. حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی اور اشاعت کو پابندی بھی عائد کرے گی، اور متاثرہ شخص کو جو ہے وہ اس میں اپیل کا حق ہوگا. لیکن یہاں بتا لیں کہ اگر کوئی کسی پارٹی یا کسی تنظیم یا کسی لیڈر کو جو ہے اس کے اوپر پابندی لگتی ہے تو وہ اگر اپیل کے لیے جاتا ہے ہائی کورٹ تک ہے کہ وہ اس کا پہلی سٹیج جو ہوگی وہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر سکتے ہیں. جب وہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل کرے گا، یہاں تو پاکستان کے اندر کیسز تو جو ہیں وہ سالوں چلتے ہیں، تو 4 سال تک وہ لٹکا رہے گا. پھر اس کے علاوہ حکومت کیا کارروائی کرے گی اس قانون کے بننے کے بعد؟ حکومت پرتشدد یا تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان کے اندر نقل و حرکت، یعنی اگر کوئی وہ اپنے کسی تنظیم کے کسی لیڈر کے اوپر یا کسی فرد کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگتی ہے تو وہ اپنے گھر تک محدود ہوگا. وہ حکومت جو ہے اس پہ پابندی لگا دے گی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر اس کا XYZ کا گھر زمان پارک لگا لیں یا آپ بنی گالا لگا لیں، اگر وہ عمران خان کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو میں کہ عمران خان کی اگر پابندی لگ جاتی ہے اور وہ بنی گالا کے اندر جو ہے وہ ہے تو حکومت اس پہ پابند کر دے گی کہ وہ بنی گالا سے باہر نہیں نکل سکتا. اسی طریقے سے اس کے ملک کے باہر جانے پر بھی پابندی ہوگی جو بھی شخص اس زمرے میں آئے گا. اور اس کے علاوہ پھر اس کا اگلا پوائنٹ جو ہے حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثے کی چھان بین بھی کرے گی. حکومت پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداران اور ممبران کی سرگرمیوں کی بھی نگرانی کرے گی. مطلب یہ کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے، اور یہاں سیاسی پارٹی سب کو پتہ ہے کہ کس کے اوپر جو ہے پابندی کی بات ہو رہی ہے، وہ تحریک انصاف کی ہے. اگر تحریک انصاف کی پابندی، اس کا لیڈر پابندی بین ہو گئی، اس کی پارٹی جو ہے وہ بین ہو گئی، اس کے بعد اس کا لیڈر عمران خان اس پہ پابندی لگ گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عہدیداران، مطلب یہ کہ جو اس کے ساتھ پارٹی رہنما ہوں گے، حماد اظہر ہے، مراد سعید ہے، اس طریقے سے جو دوسرے کافی سارے جو اس کے رہنما ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں، وہ جو ہیں ان کے اوپر ان کی سخت نگرانی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ممبران ہیں، جو اس کے کارکنان ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے اگر جو مستقبل کے اندر اگر کوئی پارٹی جو بھی حکومت کے اندر ہوگی وہ اس پارٹی یعنی کہ اپوزیشن کی پارٹی کے اوپر اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ پارٹی کوئی انتہا پسندی کی طرف جاری تو اس پہ پابندی لگا دے گی، تو مستقبل کے اندر یہ ان سب کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ابھی صرف کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر پابندی لگانے کے لیے یا عمران خان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے یہ سارے قوانین جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں. اس کے اندر اگر دوبارہ اس کے اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو حکومت پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداران، ممبران کا پاسپورٹ بھی جو ہے وہ بھی ضبط کر لے گی. انہیں بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیڈر کے ساتھ ساتھ عہدیداران بھی، رہنما بھی اور پارٹی کارکنان جو ہیں وہ جو شامل ہوں گے اس کے اندر، ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جائیں گے تاکہ وہ آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ سفر نہ کر سکیں. اس کے علاوہ جو پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداران، ممبران جن کے پاس سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی لوگوں کے پاس جو بڑے بڑے MNAs، MPAs، منسٹر وغیرہ ہیں، ان کے پاس اپنا ذاتی اسلحہ ہوتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے، تو وہ ان کا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ بھی منسوخ کر دیا جائے گا. پرتشدد تنظیم کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ تک جو ہیں وہ منجمد کر دیے جائیں گے.
अब आ गया जी, पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने की इजाज़त नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, अब यही काम करना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना ले, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान जो है वो किसी सूरत जो है उसके ऊपर ना हो, क्योंकि अगर बल्ले का निशान लगता है तो फिर इनके लिए मसाइल बन सकते हैं। तो वो इसको किस्सा ही ख़त्म करना चाह रही है कि पुरतशद्दुद तंजीम जो होगी उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी, और उसकी जो पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, मेंबर या ओहदेदारान को माली मुआवनत भी कोई नहीं करेगा। अगर कोई माली मदद करेगा उसको फ़ंड जारी करेगा, जब फ़ंड जारी नहीं करेंगे तो सियासी पार्टी नहीं चलेगी। हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द को इलाका छोड़ने या इलाके में रहने की हदायत करेगी। हुकूमत पुरतशद्दुद शख्स और उसके अहले खाना, बहन भाई, रिश्तेदारों के असासों की छानबीन भी करेगी और पुरतशद्दुद शख्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। अब इसके अंदर जो मुलव्वस अफराद होंगे उनको सज़ाएँ क्या दी जाएंगी। अब इसके अंदर सज़ाएँ जो हैं वो भी आप सुन लें, मैं आपको बता देता हूँ। जुर्म नाकाबिल ज़मानत है, काबिल इदराक होगा, मामला की तहकीकात जो है वो पुलिस करेगी, और किसी इदारे की तहकीकात जो है वो तहकीकाती इदारा जो है वो इसकी इंक्वायरी करेगा। एजेंसी के लोग शामिल होंगे, जो है हुकूमती जो लोग हैं वो उसके साथ शामिल होंगे, वो एक कमेटी बना देंगे तो उसकी तहकीकात करेंगे। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक की सज़ा होगी और 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को 1 से 5 साल तक सज़ा, कैद की सज़ा होगी और 10 लाख रुपए तक जुर्माना जो है वो अदा करना होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस तंजीम को, जो तंजीम मुलव्वस होगी उसको 50 लाख रुपए जुर्माना होगा और तंजीम उसकी तहलील कर दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली तंजीम को 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्म साबित होने पर फ़र्द या तंजीम की प्रॉपर्टी और असासे जो हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। जुर्म करने वाले शख्स को पनाह देने वाले को भी कैद और जुर्माना होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ अब मुराद सईद और हमाद अज़हर ये काफ़ी अरसे से जो है पुलिस को मतलूब हैं, लेकिन वो गुमशुदा हैं, यानी कि किसी के पास जाके वो उन्होंने ठहराव किया हुआ है। अब वो यहाँ कह रहा है कानून, इस बिल के अंदर ये है कि जुर्म करने वाले शख्स को, यानी कि जुर्म तो उन्होंने नहीं किया लेकिन हुकूमत की नज़र में अब जो है 9 मई का वाक़या पेश हुआ है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी ये मुलव्वस हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जिन लोगों के घर में जाके वो ठहरे हुए हैं, जिन्होंने उसे पनाह दी हुई है, तो जिसके पास वो मेहमान बन के गए हुए हैं उसके ऊपर भी ये बिल जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो भी इस सज़ा का मुर्तकिब होगा। हुकूमत को मालूमात या मामनत करने वाले शख्स को जो है वो नाम से राज में रखा जाएगा। वो हर दफ़ा इस तरह होता है कोई दहशतगर्दी के अंदर पकड़ा जाएगा किस तरीके से, वो एक इसके अंदर इसने शामिल कर दिया है। हुकूमत लिस्ट में शामिल शख्स या तंजीम के लीडर और मेम्बरान को गिरफ्तार करके 90 रोज़ तक हिरासत में रख सकती है। अच्छा, अब 90 रोज़ तक वो हिरासत में रख सकती है। 90 रोज़ से लेकर फिर उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया है कि 1 साल तक जो है वो उसे हिरासत में रख के तहकीकात कर सकती हैं। जब 1 साल में रखेंगे फिर उसके बाद वो अपील में जाएगा, फिर सालों लगेंगे तो वो किस्सा फिर ख़त्म हो जाएगा। अब नाज़रीन, कहने का मकसद ये है, कल इतवार का दिन था और ये बिल पेश किया गया सेनेट के अंदर। आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि छुट्टी के दिन जो है सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट ने जो है इजलास तलब कर लिया और इस बिल को पेश किया गया। वो तो हुकूमत के अंदर से लोग खड़े हो गए, PTI के लोग खड़े हो गए, MQ उसके जमात इस्लामी के हो गए, JUI के हो गए। जब उन्होंने शोर डाला और शोर शराबा हुआ, उन्होंने वॉकआउट की धमकी दी और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट इतने प्रेशर के अंदर आ गए कि हुकूमत के अंदर से लोग खड़े हो गए हैं इस बिल के खिलाफ, तो उन्होंने इस बिल को ड्रॉप कर दिया है। और शिरीन इमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जी कि हम इसको तरमीम ला के फिर लेकर आएंगे। मतलब ये कि 1-2 रोज़ तक दोबारा बिल जो है वो दोबारा आएगा और ये पास हो जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है नाजरीन, तो इस बिल से नुकसान किसको होगा? वक्ती तौर पर आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे। मुस्तकबिल के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं, जो भी हुकूमत आती है, तो जिस पार्टी से जिसको कोई ख़तरा होगा, जिसको कोई मसला होगा, जिसने कोई बदला लेना होगा, वो क्या करेगी? उनका कोई जलसा हो रहा होगा, कोई सेमिनार हो रहा होगा, वहाँ कोई शरपसंद 2-3 दाखिल अगर हो गए और वहाँ तोड़फोड़ हो गई या कोई ऐसी बयानबाजी हो गई, तो उसको बुनियाद बना के, उस तोड़फोड़ को, उस शरअंदेज़ी को बुनियाद बनाकर और इधर से ये बिल पास होगा, तो वो क्या उस पार्टी के लिए वो गले का फंदा नहीं बनेगा? चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, कोई भी XYZ जमात हो, तो ये तमाम जमातों के लिए ख़तरनाक है बिल। हुकूमत को क्या मसला पेश आ रहा है कि 1 हफ़्ता रह गया, 8-9 तारीख को इन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देनी है और थोड़े दिन रह गए हैं असम्बली की मुद्दत को पूरी होने में या डिज़ोल्व करने में, यानी कि 7-8 दिन रह गए हैं। 7-8 दिन से पहले मुस्लिम लीग नून हुकूमत क्या करना चाह रही है कि आए रोज़ पहले एक पैमरा एक्ट आया, उसको पास कराया, फिर उसके बाद आर्मी एक्ट आया, उसको पास करवाया। आर्मी एक्ट के बाद फिर उन्होंने निगरान हुकूमत के इख्तियारात को बढ़ाने के लिए
وہ بل پیش کر دیا، پھر وہ ریجیکٹ ہوا۔ جب وہ ریجیکٹ ہوا اور اس کے بعد دوبارہ پھر اسے ترمیم کر کے پیش کیا گیا اور اس کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھانے کا فیصلہ ہوا اور اسے پاس کر دیا گیا، اس کے اگلے دن پھر سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ قوانین بنا دیے گئے۔ یہ بل پیش کر دیا گیا ہے اور اس کو منظور کرانے کے لیے وہ سینٹ کے اندر پیش کیا ہے۔ سینٹ میں پیش کرنے سے پہلے نہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا ہے، یا اس سے سب سے پہلے ہوتا کیا کہ کمیٹی کے اندر پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کمیٹی جو ہے وہ فائنل کر کے اپنا مسودہ تیار کر کے تمام کارکنان اتحادی جماعتوں سے جو کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھ کے اس کے بعد فائنل کر کے پھر اسے قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر پاس کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاس کرنے کے بعد اگر قومی اسمبلی میں ہو تو پھر سینٹ میں جاتا ہے پاس ہونے کے لیے، اگر سینٹ سے ہو پھر قومی اسمبلی سے پاس کرانا ہوتا ہے، اس کے بعد صدر جو ہیں وہ سائن کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اچانک ہی جو ہے وہ نون لیگ کے اپنے عہدیداران، ان کے اپنے سینیٹرز جو ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ بل ہمارے پاس یہ آج پیش ہوگا۔ تو کیا حکومت کو اتنی عجلت پڑی ہے، عجلت میں یہ کام کر رہی ہے کہ وہ بغیر اتحادی جماعتوں سے جو اس کے اتحادی ہیں ان سے مشاورت کیے بغیر، کمیٹی میں پیش کیے بغیر اس بل کو جو ہے انہوں نے لے کے آ گئی ہے؟ تو کیا وہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہی ہمیشہ رہیں گے؟ اور اگر یہ آج صرف اس کو سیاسی جماعت کو پابندی لگانے کے لیے، اس کی جماعت کو بین کرنے کے لیے، اس کے لیڈر کو بین کرنے کے لیے اگر یہ کر رہے ہیں، تو کل یہ وقت کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے اوپر نہیں آ سکتا یا کسی اور جماعت کے اوپر نہیں آ سکتا؟ ناظرین، اس کے اندر اب جو ہے اچھا، اگر یہ قانون انہوں نے بنانا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر قانون بنانا ہے تو پھر اس کو اسٹیبلشمنٹس کو بھی ساتھ ملایا جائے، عدلیہ کو بھی ساتھ ملایا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ ملایا جائے، چاہے اس کے اندر پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہے، سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے۔ پھر اس طرح کا مسودہ تیار کیا جائے کہ انتہا پسندی اور شر پسندی کو روک تھام کے لیے آپ کریں، کوئی بھی 9 مئی کے واقعے کی مذمت سے انکاری نہیں ہے، جو ہوا ہے، جو اگر اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور جو اس کے اندر ملوث ہے اس کو سزائیں دی جائیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا ہے کہ آپ اگر بل پاس کروانا ہے آپ نے سب کو ملائیں اور اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ لکھیں کہ آئندہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی جو وہ حکومت کا حصہ ہوگی یا جو بھی طاقتور حلقے ہوں گے، وہ کسی بھی صورت نظریہ ضرورت کے تحت کسی بھی ایسی تنظیم کو پیدا نہیں کریں گے، اس کو رجسٹرڈ نہیں کریں گے۔ جیسے افغانستان کی صورتحال ہوئی تھی، افغانستان کے اندر جنگ ہو رہی تھی تو مشرف دور کے اندر کافی ساری تنظیمیں جو ہیں وہ جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ بن کر آئی تھیں، وہ منظر عام پہ آئیں اور پاکستان کے اندر پھر وہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔ تو ایسی پھر کسی قسم کی کوئی جماعت جو ہے وہ مستقبل کے اندر ایسی نہ بنائی جائے، آپ بنائیں اور پھر اس کے اوپر سب کے اوپر جو ہے سب کی مشاورت لیں اور سب کو بنائیں، اس پہ اس کا حصہ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ بل پاس کروائیں۔ ناظرین، یہ بل یا تو نواز شریف یا مریم نواز کی طرف سے جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کو کہا گیا اور رانا ثناءاللہ نے اس کا مسودہ تیار کیا اور اس کے بعد جو ہے اسے سینٹ کے اندر پیش کروا دیا، یا پھر جو ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے جو ہے اس کی بل کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ 1-2 روز کے اندر یا 2 روز کے اندر جو ہے دوبارہ بل آئے گا، اس میں کیا ترمیم ہوتی ہیں اور کس جو ہے وہ یہ اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔